عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پرمسرت اور بابرکت موقع پر ہر سال کی مانند امسال بھی 11 ربیع الاول شریف مطابق 4 ستمبر 2025 کو بروز جمعرات تقریباً 10 بجے شب بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ منزل ایوب شادی حال رحمت نگر گلی نمبر 1 سر سید نگر مراد آباد میں شب بیداری کا اہتمام کیا گیا، جس میں گلہائے نعت و مناقب پیش کیے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا ذکر کیا گیا، درود پاک کی فضیلت بیان کی گئی اور اس مبارک رات کی عظمت و اہمیت کو بیان کیا گیا۔ کندرکی سے تشریف لائے صوفی وکیل احمد معظمی نے تلاوت کلام الہی سے اس نورانی محفل کا آغاز کیا اور حمد پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ محفل کی نظامت کے فرائض محفل کے میزبان سید محمد ہاشم قدوسی صابری معظمی نے کچھ اس انداز میں انجام دیے۔ کر رہا ہوں اپنے برادر محترم صوفی وسیم چشتی صاحب سے کہ وہ بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کی سعادت حاصل کریں۔ ہماری اس محفل کی سرپرستی ابھی تک الحاظ سید احمد کمال صاحب المعروف سید گلو میاں صاحب فرما رہے تھے، اور وہ بھلے ہی یہاں سے تشریف لے گئے اپنی مصروفیت کی بنا پر، لیکن انہی کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے اور حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین ہمارے برادر محترم الحاج سید سرور میاں صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور فرما رہے ہیں، تو ان کی سرپرستی میں میری گزارش ہے۔ نوجوان مداح رسول فرحان راشد نے اس موقع پر کچھ اس انداز میں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آل انڈیا خانقاہی ایکتا مشن کے نائب صدر اور درگاہ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین الحاج سید احمد کمال المعروف سید گلو میاں نے اس موقع پر درود پاک کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے کہا، اور برکتیں عطا فرمائے۔ اس وقت زیادہ لمبی بات کرنے کی موقع تو نہیں ہے، ٹائم کی کمی ہے، میں کئی دن سے تھکا ہوا اور ابھی بھی مجھے 2 جگہ شرکت کرنی ہے، مگر یہ ہمارے ہاشم میاں صاحب کی ذرا نوازی اور ان کی محبتیں ہیں کہ مجھے یہاں کھینچ لائی، بلکہ یہ آقا کی محبت کھینچ کر لائی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو مجھے کل یہ شریف بھی جانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بہت غریب انسان کے گھر تشریف لائے جو متواتر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کی بچی کی شادی تھی اللہ، اور وہ رو رو کے درود پڑھتا تھا اور سرکار سے کہتا تھا، سرکار میرے پاس کوئی انتظام نہیں۔ اس درود کے پڑھنے کی برکت سے سرکار اس کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ تو فلاں بادشاہ کے پاس جا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور میرا نام لے لینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ واہ۔ تو وہ عالم خواب میں وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے ثبوت مانگے گا، وہ میں اسے کیا ثبوت دیتا؟ واہ واہ واہ، بے شک۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ہاں وہ مانگے گا ضرور ثبوت، اور تو ثبوت یہ دینا کہ تو متواتر اتنی بار درود پاک ہمیشہ سرکار پر پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اور فلاں دن اور فلاں ٹائم تو نے درود نہیں پڑھا، یہ ثبوت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بے شک۔ وہ وہاں پہنچا تھا اور جا کر عرض کرتا ہے اس بادشاہ نے، یا راجا تھا یا بادشاہ تھا یا شہزادہ تھا، جو بھی تھا، وہ اس نے کہا کہ کیا ثبوت ہے کہ سرکار تمہارے پاس ہے؟ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے خط بھی دیا تھا، اس میں تمہارا نام بھی لکھا تھا، اور وجہ یہ ہے کہ تم برابر اتنی بار درود سرکار پر بھیجتے تھے، اور اس ٹائم اور اس دن اور اس تاریخ کو تم نے درود نہیں بھیجا، یہ ثبوت ہے۔ بے شک۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، یہ تو آقا کیا اور میرے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے، سرکار نے، وہ بادشاہ نے ایک تھیلی اٹھائی، بولے پھر کہو، دوسری تھیلی اٹھائی پھر کہو، تیسری تھیلی اٹھائی پھر کہو۔ سبحان اللہ۔ بات وزیر بولا سرکار بہت کچھ عطا فرما دیا، بولے اگر یہ زندگی بھر بھی ایسی میرا نام لے کے سرکار کا نام لیتا رہے گا میں ایسی ہی اللہ اکبر، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کا دامن، آقا کا دامن، داتا کا دامن، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ تو آج یہ ہمارے ہاشم صاحب نے محفل سجائی ہے اور سرکار کا ذکر ہوا ہے، آج یہاں جتنے بھی آئے ہیں، جتنے جا چکے ہیں، اور ان کے گھر اور ان کے اہل خانہ، ان سب کے اوپر اس محفل کی خوب رونقیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ دعوت اسلامی کے جواسال، خوش خصال اور بیحد فعال رکن ڈاکٹر سید معین الدین قادری المعروف سید نوید میاں قادری نے بھی اس محفل میں اپنے نورانی بیان سے سامعین و حاضرین کے قلوب کو منور فرمایا۔ دعوت اسلامی سے ہی وابستہ مداح رسول محمد حسان قادری نے بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جب سے مانگتے تمہارے ہوئے ہیں اور دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، خواب میں مجھ کو آقا کے گھر سے، حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، خواب میں۔ نوجوان نعت گو شاعر تنویر جمال عثمانی نے اپنا نعتیہ کلام پیش کرتے ہوئے کہا: ان کے فیضان سے انسان کو جینا آیا، مرحبا ان کی ولادت کا مہینہ آیا، سبحان اللہ۔ مرحبا ان کی ولادت کا مہینہ آیا۔ آپ سب حضرات کو حضور علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک۔ آمین۔ اللہ رب العزت حضور کے مولود کی خوشی میں ہماری زندگی میں خوشیاں بھر دے، ہماری اولاد کی زندگی میں خوشیاں بھر دے، تمام مسائل ہمارے آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ آمین۔ مسلسل نعت کا مسئلہ حاضر کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ کوئی مانے کہ نہیں مانے مگر جاتی ہے، سبحان اللہ۔ کوئی مانے کہ نہیں مانے مگر جاتی ہے، جشن میلاد کی آقا کو خبر جاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جشن میلاد کی آقا کو خبر جاتی ہے، کوئی مانے کہ مشہور نعت خواں حافظ و قاری محمد احسان قدوسی نے اس موقع پر پڑھا: سبحان اللہ۔ بارہ ربیع الاول آقا کا نور اترا، سبحان اللہ، بارہ ربیع الاول آقا کا نور اترا، روح الامین آ کر
بزرگ نعت گو شاعر احمد میاں عثمانی نے اپنا نعتیہ کلام پیش کرتے ہوئے فرمایا، آئے ہوئے اور یہ سب مصطفیٰ کے بلائے ہوئے، سبحان اللہ، یہ سب مصطفیٰ کے بلائے ہوئے ہیں، یہاں نعت سننے جو آئے ہوئے، سبحان اللہ، یہ سب مصطفیٰ کے بلائے ہوئے ہیں۔ مشہور مداح رسول صوفی راحت علی قدوسی صابری نے کچھ اس انداز میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ صاحب کمال دل کا ہے وہ آئینہ، سبحان اللہ، لمحہ دل کا ہے وہ آئینہ، مشہور نعت خواں پرویز احمد اشرفی نے اس موقع پر پڑھا، عجب ہے کیف، عجب ہے خماری آنکھوں میں بسا ہوا ہے نبی کا دیار مشہور نعت خواں چاند نعیمی نے کچھ اس انداز میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، سواری طیبہ نوجوان نعت خواں ارشد ثقلینی نے پڑھا، سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں الحاج سید احمد کمال المعروف سید گلو میاں، قاسم وارثی، محمد عالم اشرفی، محمد دانش قدوسی، حافظ محمد علی سلامہ، قاسم احمد قدوسی اور وسیم احمد چشتی مکملی نے بھی گلہائے نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آخر میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا اور دعا کی گئی۔ اس محفل میں درگاہ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین الحاج سید سرور میاں مکملی، درگاہ حضرت منی شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین صوفی وسیم احمد قادری چشتی، نوجوان پترکار و سماجی خدمتگار نوشاد بھارتی، سید ذاکر میاں معظمی، صوفی محمد مکرم معظمی، سیدہ عائشہ فاطمہ سلامہ، محمد عالم سیفی، محمد شاداب صابری، درگاہ حضرت حافظ صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم محمد عارف منصوری صابری، محمد حسن مکملی سلامہ، عبیر الدین، درگاہ حضرت حافظ سید باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حافظ فضل حق صابری، شہباز عالم قدوسی صابری وغیرہ نے بھی شرکت کی۔